بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ میری دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ مسلم، غیر مسلم، سب اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دیندار، بے دین، سب کی یہ سوچ ہے کہ دنیا کی زندگی خوشحالی کے ساتھ ہو، میرے حالات اچھے ہوں، مجھ پر پریشانی نہ آئے، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو، میری ضروریات، میری حاجتیں آسانی سے پوری ہو جائیں، مجھے کھانا پینا سہولت سے ملے، میرے گھر کی ضرورتیں بہت آسانی سے آ جائیں۔ ہر انسان کی اس وقت کی یہ چاہت ہے، رزق مجھے ملے اور مصیبت پریشانی مجھ پر نہ آئے۔ یہ ساری دوڑ جو لگی ہوئی ہے صرف اس لیے لگی ہوئی۔ تاجر تجارت میں دوڑے بھاگا چلا جا رہا اس لیے، زمیندار زمیندارے میں بھاگا جا رہا اس لیے، اہل علم علم میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے، سیاستدان سیاست میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے، حکمران حکومت میں اسی لیے، اور اس کے حصول کے لیے اپنی اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، استعداد، علم و عقل اور سمجھ کے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس انسان کی تخلیق کس نے کی؟ کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے آیا؟ اس کو بنانے والے، اس کو لانے والے اللہ ہیں، اور جو اس کو بنانے والا ہے اس کو اس کے اندر کی اچھائیاں، خامیاں، خرابیاں، چاہتیں، ضرورتیں، وہ سب اس سے زیادہ معلوم ہے۔ مشین کو بنانے والا، گاڑی بنانے والا، اس کو پتا ہے کہ اس گاڑی کی کیا کیا ضرورت ہے، اس کے ٹائر میں ہوا کتنی چاہیے، اس کے اندر تیل کون سا چاہیے، اس کے اندر پرزہ کون سا چاہیے، تو وہ ایک کتابچہ ساتھ دے دیتا ہے کہ یہ اس کی ضرورتیں ہیں، یہ اس کی حاجتیں۔ اس گاڑی کو نہیں پتا۔ یہ جو انسانی مشین ہے، اس انسانی مشین کو اپنا پتہ ہے کہ میرے اندر کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، کیا کیا خواہشات ہیں، کیا امید ہے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا چاہت ہے، یہ اسے پتہ ہے، لیکن ناقص پتہ ہے، کامل نہیں۔ اس کے ضرورتیں اور حاجتوں کی کا کامل علم اس کو بنانے والا
اللہ اس کو پتا ہے، جو اللہ اس کو بنانے والا ہے اس اللہ کو پتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ اب دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مشین اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اپنی سمجھ، اپنے علم کے مطابق چیزوں کو جمع کرے، اپنی حاجتوں پورا کرنے کے لیے اپنی سمجھ اور علم فہم کے مطابق چیزیں حاصل کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے اس ناقص علم کے بجائے اس ذات کی طرف دیکھے جو علم میں کامل ہے اور جس کو اس کے ضرورتوں کا کامل علم ہے، اس کی مصیبتوں کا کمال کے درجے میں پتہ ہے اور اس کی مصیبتوں کے دور ہونے کی کامل خبر ہے اسے، اس کو دیکھے۔ سارے انسان اپنی تئیں کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، حکمران حکومت کے لائن سے، فوجی ترکیبوں سے، پولیس والے پولیسی نظام سے، سیاستدان سیاسی طریقوں سے، تاجر تجارت کے ذریعے سے، زمیندار زمیندارے کے ذریعے سے، ملازم ملازمت کے ذریعے سے، استاد استادی کے ذریعے سے، طالب علم طالب علمی کے ذریعے سے، سب لگے ہوئے ہیں کہ میری ہر حاجت پوری ہو جائے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے بھوک لگے اور بھوک کے ساتھ مجھے روٹی نہ ملے۔ بھوک تو مجھے لگے لیکن مجھے کھانا نہ ملے۔ بھوک ہے لیکن کھانا نہیں ملنا چاہیے مجھے، پیاس ہے لیکن مجھے پانی نہیں ملنا چاہیے۔ نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ خود چاہتا ہے کہ مجھے نہ ملے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو، مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا۔ دنیا جہاں میں پھرا، سینکڑوں ملکوں میں گیا، ہزاروں لاکھوں آدمیوں سے ملا، کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں بیمار ہوں لیکن شفا نہ ملے مجھے۔ بیمار تو ہوں لیکن شفا نہیں چاہیے، ایسا نہیں دیکھا میں نے۔ ہاں بیمار ہوں لیکن علاج نہیں کراؤں گا، ایسا تو دیکھا، بیمار ہے علاج نہیں کراؤں گا۔ آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا، ایک نامی گرامی مشہور ہستی جو اب ہم میں ہے نہیں، نام آپ لوگ سب جانتے ہیں، سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا، حاجی عبدالوہاب صاحب۔ ان کو دوائی کھلانا وہ بلند و بالا پہاڑ پہ چڑھنے سے زیادہ مشکل کام، ان کو دوائی کھلا دی جائے، دوائی لے گئے وہ مارتے تھے۔ تم سب کا یقین بگڑا ہوا ہے، دوائیوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شفا نہ ملے۔ یہ ضرور ہے کہ دوائی سے شفا نہیں چاہیے مجھے، وہ پھینکو دوائی، وہ اور بات ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے بعض چیزیں اندر گھس جاتی ہیں۔ جب وہ چیز اندر گھس جاتی ہے تو پھر جتنے مرضی جتن کر لو وہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اندر ان کے یہ بات گھس چکی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے، کہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، انگریزی دوائی کھانے سے ایمان میں خلل آ جاوے ہے، ایمان میں خلل آ جاوے ہے، ایمان میں خلل آ جاوے ہے، 3 دفعہ فرماتے۔
کوئی فتویٰ نہیں ہے، مفتی حضرات اب یہ بیٹھے ہوئے، لیکن اس اہل اللہ کا جتنا اللہ سے تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ ان کا تھا معاملہ. وہ حاجی صاحب ان کی صحبت سے ان کے اندر بھی وہ بات رچ بس گئی تھی. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فتویٰ نہیں دیتے تھے. فتویٰ تو اس وقت کے مفتی اعظم جو مذاہب اربعہ میں فتوے میں مہارت رکھتے تھے بر صغیر کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آ کر حکمن دوائی پلائی. مولانا الیاس صاحب کا مذہب تو وہ تھا اور حاجی صاحب اس مذہب پہ، لیکن مفتی صاحب نے آ کر حکمن دوائی پلائی اور کہا امت کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے اور یہ حکم ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے کیا فرمایا؟ ہاں بھائی، حال کا امر جاننا یہی اسلام ہے. فوراً مفتی صاحب کی بات پہ حال کا امر جاننا، اس کو ماننا یہی اسلام ہے. مفتی صاحب نے کہا حال کا امر یہ ہے کہ پیو، اپنے سامنے دوائی استعمال کریں. ہم حاجی صاحب کو دوائی کھلانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، نہیں کامیاب ہوتے تھے. حاجی صاحب ایک وظیفہ بتلاتے تھے کہ کسی کو اگر کوئی بات وہ کرنی ہو تو وہ عمل کر کے اس سے بات کرو تو وہ انشاءاللہ تمہاری بات مان لے گا. چھوٹا سا ایک وظیفہ تھا. وظیفہ نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، کہیں آپ لوگ جو ہے نا کہو کہ جی یہیں رشتہ ہو جائے تو یہ اسی وظیفہ پڑھتے رہو سارا دن کہ میری شادی تو یہیں ہونی چاہیے، سارا زور اسی پہ لگ جائے. اب حاجی صاحب کے پاس میں نے لڑکوں سے کہا جو میرے ساتھ بچے ہوتے تھے، چلو میں نے کہا بھائی وہ پڑھو اور پڑھ کر جو ہے نا دوائی کوشش کرو کہ گولی کھا لیں. حاجی صاحب چھوٹی سی ایک گولی تھی وہ کھلانی تھی. مغرب کے بعد سے لگے ہوئے ہیں، مغرب کے بعد سے لگے ہوئے ہیں بچے. نہیں جی نہیں کھا رہے. بھائی صاحب یوں بچے یوں لے کے یوں مسکین سے بن کے یوں کھڑے ہوتے تھے، یوں ہاتھ مارتے تھے، وہ دوائی جا کے وہ گرتی تھی. پھر چلے تم کھاؤ تو کھا کہ تو کھا، مجھے کیوں کھلاتے، خود کھاؤ. خود کھایا. حاجی صاحب کی بیماری کی دوائی ہے اور وہ بچہ کیسے کھائے. عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد کتاب ہو گئی، رات کے تقریباً 1:30-2 بج گئے. حاجی صاحب اپنا بیٹھے ذکر کر. عید مبارک مبارک عید مبارک جا کر میں نے کہا کہ جی ایک وظیفہ آپ بتلاتے ہیں، ایک وظیفہ آپ بتلاتے ہیں، یا تو وہ وظیفہ غلط ہے، وہ وظیفہ غلط ہے. لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، لیکن اس وظیفے کا آپ پر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ اب مجھے یوں دیکھیں گور کے. میں نے کہا مغرب کے بعد سے یہ بچے لگے ہوئے ہیں، میں بھی پڑھے جا رہا ہوں، وہاں سے پھوکی مار رہا ہوں، لیکن آپ پہ اثر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. کوئی جواب نہیں دے رہے، بالکل سپاٹ چہرہ. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا یا تو وظیفہ ہی غلط ہے، وظیفہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس. لیکن وظیفہ غلط ہو نہیں سکتا کہ مولانا یوسف صاحب نے آپ کو بتلایا ہے. اور جب وظیفہ غلط نہیں ہے تو یہ وظیفے کا اثر آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ 2-3 دفعہ میں نے یہ کہا. پھر لڑکے میں نے کہا پھینک دو اس کو گٹر میں، نہیں ہمیں نہیں کھلانی دوائی. جب یہ وظیفہ ہی نہیں اثر کرتا تو پھینکو اس کو، چھوڑو. یہ کہہ کے میں ساتھ بھی کمرے سے باہر جگہ تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو اب کیا ہوتا ہے. تو میں جو ہی میں ادھر گیا تو بچے سے کہا چل لے آؤ دوائی لے آؤ. دوائی منگا کر دوائی کھا لی. وہ لڑکا بھاگا آیا، مجھ خوشی یہ صاحب نے دوائی کھا لی. دوائی میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، کھا لی.
پھر 1-8 گھنٹہ اور ذکر کرتے رہے، 2:30-3 بجے کے قریب لیٹ گئے، اور صبح میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ آنکھ لگی ہوگی، پھر نماز اذان ہو گئی، نماز مطلب تہجد کے لیے اٹھے، تہجد وہی سونا تھا، گھنٹہ سے بھی کم یہی سونا تھا۔ تو جب وہ جاگتے تھے تو ہم جاگتے تھے، جب وہ سوتے تھے تب بھی ہم جاگتے تھے۔ اب صبح فجر کی نماز جو ہوئی، اب تو فہیم کی خیر نہیں، مجھے کچھ نہیں کہا، اب ایک ایک کو بلانا شروع کیا، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں استاد کو بلاؤ، فلاں مقیم کو بلاؤ، فلاں، ایک ایک کو بلاتے جائیں، اور اس کو رات کی کہانی سنائے کہ یہ رات فہیم میرے اوپر غصہ کر رہا تھا کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، بھائی تو 2 رکعت نفل پڑھتا اور پھر استغفار کر کے دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا، پھر استغفار کرتا، پھر دعا مانگتا، پھر وظیفہ کرتا، پھر بھی اثر نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا۔ ایک ایک کو بلا کر صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کے بعد تک یہی کہانی سارا دن رائے کے ہر آدمی کو انہوں نے یہ سنا دی، رات فہیم میرے پر غصے ہو رہا تھا کہ وظیفہ جو ہے نا اثر کیوں نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا جی مولانا مفتی احمد ممتاز صاحب اصلاحی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا اصلاحی بیان تو کرتے ہوں گے، لیکن وہی بات ہے کہ اصلاحی بیان میں کہتے ہوں گے یہ کرو یہ کرو، کہتے جی کیا تو تھا، اثر تو ہوا نہیں، اثر تو ہوا نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی جھٹ منگنی پٹ بیا، ایک دفعہ پڑھ لے اور کام ہو جائے۔ بھائی صاحب کا مزاج تھا کہ مسلسل کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ یہاں تک کہ وہ اثر کرنے لگ جائے، اتنا کرو اتنا کرو۔ اس پر قصہ سناتے تھے، کہتے ہمارا حال یہ ہے کہ 2-4 دفعہ پڑھا، ہوا نہیں ہوا جاؤ چھٹی، کوئی بات نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، فوراً اللہ کے غیر کی طرف بھاگ لی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا کہ تھانہ بھون کے کنویں کا پانی کھارا تھا، کھارا پانی تھا، نمکین شوریلا، وہی پانی پینا پڑتا تھا۔ منرل واٹر کا زمانہ تو تھا نہیں کہ منرل واٹر آ گیا جی بوتل لے آؤ جی بازار سے۔ حضرت تھانوی وہ پانی پیتے تھے اور میٹھے پانی پینے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ نے ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دی، کھارا پانی پی رہے۔ وَلَمْ يَجْعَلُوا مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا کڑوا پانی نہیں بنایا، نمکین کڑوا نہیں بنایا، نمکین کڑوا پانی پی رہے ہیں اور دعا یہ پڑھ رہے ہیں میٹھے پانی پینے کی اس نیت سے کہ یہ میٹھا ہو جائے۔ کون پڑھنے والا؟ ہم نہ پدی کے شوروا۔ حضرت تھانوی جیسے پڑھنے والے پڑھے جا رہے، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پانی پیا ہوگا، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، 1 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ سال 2 سال 3 سال 10 سال 12 سال پڑھا، کنویں کا پانی میٹھا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آج پڑھو، کل لڑکی بھاگی چلے آیا میرے گھر میں۔ آج کل تو یہی وظیفہ ہے نا کہ میری شادی وہاں ہونی چاہیے، ماں باپ سے لڑتے ہیں بچے، ماں باپ کہتے ہیں اچھا وہ مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہی رشتہ لے کے جاؤ نا، میرا دل وہیں کرتا شادی۔ یہ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو سب شادی شدہ ہی بیٹھے ہوں گے۔ 12 سال مسلسل پڑھتے رہے، 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ صحابہ کا یہ تھا معاملہ۔ اس وقت تک عمل کرتے جاؤ، لگے رہو۔ خواجہ مجذوب حضرت تھانوی کے خلیفہ کیا شعر کہتے ہیں؟ کھولیں یا نہ کھولیں در، تیری ہے کیوں اس پہ نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کھٹکھٹائے جا۔
کھٹکھٹائے جا، ہمارا کام تو کھٹکھٹانا ہے. ہمارے مدینہ منورہ کے ذمہ دار تھے مولانا سعید احمد خان صاحب، مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کام میں لگنے والے. حاجی صاحب نے کہا مولوی سعید صاحب تم لوگ جو ہے نا صلاۃ الحاجت پڑھ کے جو چیز مانگتے ہو اگر وہ چیز مل جائے تو تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر مانگی کہ اللہ ایک سواری مل جائے، اور سواری مل گئی، اب مطمئن، واہ میرے صلاۃ الحاجت میں بڑا اثر ہو گیا. اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر جو چیز مانگی وہ نہیں ملی تو دل افسردہ ہو جاتا ہے. حالانکہ نفس صلاۃ کی توفیق مل جانا اس چیز کے ملنے سے ہزارہ گنا زیادہ ہو کہ صلاۃ کی توفیق تجھے مل گئی. نفس صلاۃ الحاجت پہ ہر وقت ملے گا، یہاں ملے گا، موت کے وقت ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، پل صراط پہ ملے گا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ ملتا ہی رہے گا اس نفس صلاۃ. میں نے اس حال میں جو اللہ کے امر، اللہ کے نبی کا جو طریقہ تھا، میں نے اس کو کر لیا، میں کامیاب ہو گیا. بس امر الہی کو پورا کر لینا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لینا، اس کی توفیق مل جانا، یہ میری کامیابی. اگلی چیز مجھے ملے نہ ملے وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. اگر مدار نتیجے پہ ہوتا تو یہ جو طلباء کے علاوہ حضرات ہیں، یہ ان طلباء سے پوچھ لینا، دورے کے دوسرے طلباء، کیا حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کتنے انبیاء ایسے اٹھیں گے کہ جن کے ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا، اور وہ سارے انبیاء کامیاب ہیں. انہوں نے ان کے ذمے جو کام لگا تھا وہ کام انہوں نے کما حقہ کر دیا. بس آگے کسی کو مانا نتیجہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. نتیجے پہ کامیابی ناکامی نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا یہ ہے کہ مجھے جو کام سونپا گیا میں نے وہ کام کیا جیسے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کیا. اس کرنے پہ اگلے نے مانا نہیں مانا یہ میرے ذمہ نہیں ہے. ایک اور بات سناتے تھے حاجی صاحب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تھانہ بھون میں جو ان کا علاقہ تھا وہاں اسٹیشن بن جائے، ریلوے اسٹیشن ہو جائے. ریلوے اسٹیشن تھا 1 میل کے فاصلے پہ تھا، جلال آباد. تو ٹانگے پہ وہاں جانا پڑتا تھا دور، وہاں سے ریل پہ بیٹھنا پڑتا تھا. اب چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی بن جائے. اب 1 میل کا فاصلے میں 2 ریلوے اسٹیشن، یہ ریلوے کے قانون کے خلاف، کسی یوز میں نہیں تھا. 5-6 میل، 8 میل، 10 میل اتنے فاصلے پہ تو ہوتا، لیکن 1 میل اسٹیشن اور پھر 1 میل بعد اسٹیشن. حضرت کی چاہت، حضرت کے تعلق والے مریدین میں سے بڑے بڑے افسران بھی تھے، سرکاری افسران بھی تھے. حضرت نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی، چپکے سے ایک درخواست بنا کر اسٹیشن کے لیے درخواست چپکے سے جمع کرا دیا، کسی کو نہیں پتہ لگنے دیا. جمع کرا کر دعا مانگنی شروع کر. کتنے سال مانگی بھائی پتہ ہے کسی کو؟ تو پھر کیا پتہ ہے جب ہمیں اپنے اکابرین کی بات کہیں نہیں پتا تو پھر ہم کیا بتائیں. آج سارے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں نا اہل علم کے اندر، وہ وجہ یہ ہے کہ ہر صاحب علم اپنی عقل سے سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے. ہم اکابر پرست لوگ ہیں، ہم اپنے اکابر کی سمجھ پہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے قرآن حدیث سے جو سمجھا ہے، اگر میری سمجھ اس کے مطابق ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے. اور اگر میری سمجھ کی کھوپڑی میں کوئی اور بات آ رہی ہے اور میرے بڑوں نے، میرے اوپر والوں نے، میرے استادوں نے، استاد کے استادوں نے کچھ اور سمجھا ہے تو اپنی کھوپڑی میں آئی ہوئی بات کو 100 میل نیچے دفن کریں گے اور جو بڑوں نے کیا اس پہ چلیں گے. سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ سارے فتنے کے سد باب کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کے نقش قدم
یعنی ان کے پاؤں کے نقش پہ پاؤں رکھ کے چلتا جائے ورنہ پھسل جائے. سارے محقق بنے پھر رہے. کتنے سال دعا مانگی ہوگی؟ میٹھے پانی کے لیے تو 12 سال میں کام ہو گیا تھا. اسٹیشن کے لیے کتنے سال میں؟ مجھے ہی بتانا پڑے گا. 18 سال دعا مانگی. 18 سال کے بعد حکم آ گیا کہ یہاں بھی اسٹیشن بنا دو. 1 میل کے فاصلے پہ 2 اسٹیشن بن گئے. باقی بات یہ ہے ہم ہیں بڑے کمزور. اللہ پاک ہمیں 18 سال انتظار نہیں کرواتے، اس سے پہلے ہی ہمارا کام بنا دیتے ہیں. انہیں پتا ہے اگر نہیں دیں گے تو یہ بھاگ جائے گا. اللہ کو پتا ہے ہمارا کہ وہ کہتے جلدی دے دو یا یہ کہیں اور ہی بھاگا جائے گا. اس لیے اللہ پاک جلدی کر دیتے ہیں ہمارے کام، لیکن تھوڑا سا، اتنی بھی جلدی نہیں، تھوڑا سا وہ دیتے ہیں. اللہ سے لینے کا راستہ، اللہ سے اپنے کام بنانے کا راستہ. اس لیے عائشہ فرماتے تھے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے والدین پہ جب ایک حال آیا تھا تو اس حال میں انہوں نے کیا کیا تھا. اللہ کی طرف بھاگے تھے یا اللہ کے غیر کی طرف بھاگے تھے. طلباء جو ہے اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ پر، ہمارے مدرسے پر حال آیا تو ہمارے استادوں نے کیا کیا. ہمارے رائمنڈ میں بیرون کے طلباء بہت پڑھتے ہیں تو ان کے ویزے ووزوں کے مسئلے آتے رہتے ہیں. جی ویزا نہیں بڑھا رہے ہیں، حکومت رد کر رہی ہے. تو اب ہم حاجی صاحب کے پاس پہنچ جاتے تھے تو حاجی صاحب فوراً اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ، اس عمل کو کراؤ، اس پہ بیٹھاؤ. یہ نہیں کہتے تھے کہ فلاں فوجی سے بات کر لو، فلاں وزیر وہ جو ہے نا اس کو فون کرو. اب ان طلباء کو پتا چل گیا اب سارے مدرسے والے عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا جی جو مبتلا بھی ہیں ان سے زیادہ کرواؤ. یہاں کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا کر دے. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا پیٹ میں تیرے درد ہو رہا تو میرے سے دعا کروائے گا، میں اتنے ہی کہوں گا نا اللہ تجھے شفا دے دے، اتنے ہی کہہ دوں گا، اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا. لیکن درد تیرے پیٹ میں ہو رہا، تو جس تڑپ کے ساتھ مانگے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی. جو تکلیف تجھے ہے، جس کو تکلیف ہے اس کو ہم دعا والا بنانا چاہ رہے ہیں، اور تو حضرت سے کہتا ہے حضرت دعا کر دو. بس انہوں نے کہا دعاؤں کی پرچیوں کی اتنی بھرمار جمع ہو جاتی ہے ہمارے پاس، اور پھر کہتے ہیں حضرت خصوصی دعا کیجیے گا. انہوں نے کہا خصوصی وقت کے لیے تو ہی رہ گیا، خصوصی دعا کے لیے. اب بعض کہتے ہیں جی خاص وقت میں مجھے یاد کیجیے گا. ارے بھائی اس خاص وقت میں اللہ کو یاد نہ کروں، تجھے یاد کروں کہ خاص وقت میں رہ گیا، مجھے یاد کیجیے. فرماتے تھے صاحب دعا بنو، خود صاحب دعا بنو. منع نہیں ہے بزرگوں سے دعا کی درخواست کر دینا، یہ منع نہیں ہے، لیکن اصرار کر دینا، پریشان کرنا. جو مبتلا بھی ہی ہے. اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا. سارا مدینہ کوہرام میں، سید الانبیاء پہ پریشانی کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، صدیق اکبر پہ غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ میرے لخت جگر پر الزام، انگلی اٹھ گئی ہے. 3.5 گواہی پوری ہے، آدھی گواہی باقی ہے. کیا مدینے کا منظر ہیبت ناک ہولناک بنا ہوا ہے. صحابہ کے حلق سے لقمہ نہیں اترتا، پانی کا گھونٹ نہیں اترتا. مسئلہ حل نہیں ہوا. ساری سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سارے مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے اور مبتلا بہا اس کو پتہ ہی نہیں. اما عائشہ کو پتہ ہی نہیں. اب جب پتہ چلا اما عائشہ کو جب پتہ چلا رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو وہ جا رہی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہ بھی غم
وہ جب پریشانی ہوتی ہے نا، آدمی بیٹھا ہوا ہو قضاء حاجت کے لیے، سامنے سے سانپ آ جائے تو پیشاب پوشاب سب اوپر چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا سنگین الزام امام الانبیاء کی چہیتی کے اوپر، سید الانبیاء کی محبوبہ کے اوپر، اس قدر سنگین، خوفناک۔ جب مبتلا بہا پریشان ہوئی اور اس کو پتا چلا اس کی پریشانی پر جو عرش ہلا ہے، تو پھر وہاں سے برات ظاہر ہو۔ پھر یہ ناز ہے، یہ انداز ہے، اسی لاڈلی کا یہ مقام ہے کہ جب کہا کہ جا حضور کا شکریہ ادا کر، میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ یہ اماں عائشہ کے علاوہ کوئی کہے تو شاید مفتی حضرات کفر کا فتویٰ لگا دے کہ نبی کے شان میں یہ بات کرنا شاید کفر کے زمرے میں آ جائے۔ میں نے کہا ان کا کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں اپنے رب کا کیوں نہ شکریہ کروں جو ساتوں آسمان کے اوپر سے میری صفائی پیش کر رہا۔ یہ تو ٹو میں لگے ہوئے تھے، صحیح بات بتا دو، ہاں پوچھ لو۔ جس پر کوئی مسئلہ آیا ہوا ہو، جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر آسمان سے فتوحات کے دروازے کھلتے۔ ہم سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اپنے مسائل کا حل دو راستے سے چاہتے ہیں، دو راستے سے چاہتے ہیں۔ یا تو غیر اللہ سے چاہتے ہیں، غیر اللہ سے چاہتے ہیں براہ راست، اور یا اللہ سے چاہتے ہیں لیکن غیر اللہ کے واسطے سے، کہ فلاں بزرگ سے کرا لو، فلاں پیر سے کرا لو، فلاں شیخ سے کرا دو، فلاں استاد سے کرا لو۔ براہ راست اللہ سے کرانے کی ہمارے میں عادت نہیں پڑی۔ ایک سیاسی آیا، بڑا مشہور آدمی پاکستان، تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر غصے ہوئے۔ انہوں نے کہا تم سیاسیوں کا مزاج یہ ہے کہ تم لوگوں کا کام کرتے ہو لیکن اس طریقے سے کرتے ہو کہ جب بھی اس پر ضرورت آئے، جب بھی یہ پریشان ہو، پھر تمہارے پاس آئے، اس کو باندھے رکھتے ہو اپنے ساتھ۔ ہم لوگوں کو ان اعمال کی طرف لگاتے ہیں کہ جب بھی اس پر کوئی مسئلہ ہے وہ عمل کرے، کام کروا لے۔ عمل کریں، کام کروا لیں۔ حضور نے یہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو اسی پہ ڈالا۔ ہر مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے، کچھ آیا گھر میں نہیں، اچھا پھر چلے گئے نماز کے لیے، پھر آئے کچھ آیا گھر میں نہیں، پھر چلے گئے نماز کے لیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں اگر اشارے کنائے سے بھی کسی گھر میں خبر پہنچ جاتی کہ حضور بھوکے ہیں، گھر میں ان کے کچھ نہیں ہے، تو کیا نہیں بھیجتے؟ صحابہ نہیں بھیجتے؟ صحابہ تو اپنا سب کچھ حضور پہ نچھاور کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ ایک آسان راستہ ہے، بہت آسان۔ ہزاروں کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بس تم صرف ایک چیز اپنے میں پیدا کر لو، سارے مسئلے حل۔ تقوی پیدا کر لو، ایک چیز، صرف ایک بات اپنے میں تقوی پیدا کر لو، ہر غم سے تمہارے لیے خوشی نکلے گی۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج راستہ، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے، ہر مصیبت سے راستہ نکالیں گے، ہر مقدمے سے تمہیں نجات دیں گے، ہر لڑائی جھگڑے سے تمہیں راحت ملے گی، ہر غم سے تمہیں خوشی ملے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ یہ ہے مخرج۔
مخرج، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، دکھ سے، درد سے، کڑن سے، بے چینی سے، غم سے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں تمہارے لیے رزق کا انتظام وہاں سے کریں گے جہاں تمام عقل مندوں کی عقلیں فیل ہو جائیں. جہاں عقل پہنچ گئی وہاں سے نہیں دیں گے. یہ تو عقل پہنچ گئی کہ جائے نماز کے نیچے آ جائیں، میں سوؤں بستر کے تکیے کے نیچے آ جائے. اللہ کہتے نہیں، یہ تو یہاں تو تیری عقل پہنچ گئی ہے، وہاں سے پہنچ لے کہ وہ صحابی کا قصہ کیا، پیشاب کے لیے بیٹھے تھے تو چوئی آ کر جناب 1 دینار پیش کر دیے. عقل پہنچتی ہے یہاں سے. اب تو قصہ سن لیا تو کہیں اس نیت سے پیشاب میں نہ بیٹھے، شاید کوئی چوئی آ جائے. چوئی کے بجائے کوئی بچھو آ کر نہ ڈس لے، اس لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے جھاڑیوں میں، جلدی قضا حاجت کر کے فوراً بھاگنا چاہیے. جہاں عقل نہیں پہنچے گی، سمجھ نہیں پہنچے گی، اس کا ذہن نہیں پہنچے گا، اس کا خیال، اس کا وہم، اللہ وہاں سے دیں گے رزق. رزق کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں رزق کا مطلب ہے روٹی چاول، کھانا پینا، یہ رزق. انسانی بدن کی ہر ضرورت کا نام رزق ہے. اس بدن کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے. اس کو خوراک کی ضرورت ہے، رزق ہے. اس کو علاج کی ضرورت ہے، رزق ہے. اس کو پینے کی مشروبات کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے. اس کو سردی کے اعتبار سے لباس کی ضرورت ہے، رزق ہے. اس کو گرمی کے اعتبار سے کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے. اس کو ادھر سے ادھر آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، سواری رزق ہے. یہ مرد ہے، یہ برد ہے. اس کو اپنی فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے ایک نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے. بیوی رزق ہے. ایک عورت ہے اور اس عورت کے اندر اللہ نے کچھ فطری تقاضے رکھے ہیں، ان فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے اس کو ایک محبت کرنے والا نیک خاوند چاہیے. یہ خاوند اس عورت کے لیے رزق ہے. اب یہ ماں باپ بن گئے، میاں بیوی بن گئے. اس میاں بیوی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد چاہیے. یہ اولاد رزق ہے. اولاد رزق ہے. ایک چیز حاصل کرے اپنے اندر، ایک بات پیدا کرے، تقوی پیدا کرے. تقوی، جو ہی تقوی پیدا کیا، اللہ پاک کی طرف سے رزق، غم و پریشانی دور اور رزق کی فراوانی شروع. تقوی کیسے پیدا کرے گا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو اندر لے آئے تو آدمی متقی بن جائے؟ اللہ نے شروع میں، قرآن کے بالکل شروع میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی تردد اضطراب کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں. اور یہ کتاب رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، سجھاتی ہے، سمجھاتی ہے، راہ دکھلاتی ہے، سیدھے راستے پر چلاتی ہے، کامیابی پہ پہنچاتی ہے. یہ سب ہے ہدن. کس کے لیے؟ متقیوں کو. للمتقین، جو تقوی جنہوں نے پیدا کر لیا ان پر نہیں، جو تقوی کے راستے پر پہلا قدم رکھے اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ نوکری کے پہلے دن سے ہی آنا شروع ہو جائے. کہتے 30 دن کام کرو اس کے بعد ملے گا. یہاں پہلے دن پہلا قدم رکھتے ہی شروع ہو گیا. جو تقوی میں بڑھتا جائے گا تو اور چیزیں پاتا ہی چلا جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی صفت، بن دیکھے ایمان لا. یؤمنون بالغیب،
بن دیکھے ایمان لانا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں بن دیکھے ایمان لانا. قرآن کا جو اردو ترجمہ ہے سب سے پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے انہوں نے کیا. سب سے پہلا اردو لفظی ترجمہ قرآن پاک کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب نے کیا. اس خاندان کو اللہ نے اس لیے نوازا ہے. جتنے بھی اردو تراجم ہیں سب اس سے مستفاد ہے. شاہ رفیع الدین صاحب کا اصل جو نام تھا وہ تھا شاہ عبد الوہاب، لیکن مشہور ہو گیا وہ شاہ رفیع الدین. حاجی عبد الوہاب صاحب وہ سناتے تھے کہ ہمارے ہندوستان میں ایک لیڈر تھے راجپوتوں کے، کنور عبد الوہاب ان کا نام تھا. کہتے میرے والد صاحب جو ہے، حاجی صاحب بھی راجپوت تھے، تو کہتے میرے والد صاحب جو ہے ان سے بڑے متاثر تھے تو ان کے نام پر میرا نام رکھا تھا، کنور عبد الوہاب حاجی صاحب کا نام. تو جب مجھے پتا چلا کہ شاہ رفیع الدین صاحب کا اصل نام شاہ عبد الوہاب تھا تو میں نے حاجی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی نہیں وہ آپ کے ابا نے ویسے ہی کہیں سے رکھ دیا ہوگا، اللہ نے آپ کا نام شاہ عبد الوہاب شاہ رفیع الدین کے نام پر رکھوایا. حاجی صاحب کہتے لگے اچھا. میں نے کہا ہاں. کہتے اچھا شاہ رفیع الدین کا، حاجی صاحب کو یہ پتا تھا. میں نے کہا شاہ رفیع الدین کا اصل نام شاہ عبد الوہاب تھا، عبد الوہاب. تو شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ بن دیکھے ایمان لانا. الحمدللہ اس وقت مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں لیکن بن دیکھے ایمان کچھ نہ کچھ کسی بھی درجے کا ہے ضرور. اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وحی کے نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، پھر بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. جبرائیل کو مانتے نہیں مانتے، میکائیل کو بھی مانتے ہیں، اسرائیل کو بھی مانتے ہیں. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو بزرگ دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے. تو کسی نے کہا کہ جی عبد الوہاب جو ہے نا وہ فرشتہ ہے. بھائی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں کسی نے آ کر ان کو بزرگوں نے کہا جی عبد الوہاب جو ہے نا، بھائی عبد الوہاب صاحب تو بالکل فرشتہ ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور کے، انہوں نے کہا ہاں فرشتہ ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے. فرشتہ تو ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے. جس کو قابو کرتا ہے تو وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. موت کا فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جس کو پتا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے تو اس کو چھوڑ کے تھوڑی جاتا ہے. حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا ویسے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. ایک دفعہ کا حاجی صاحب سناتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹر اندر تھے انہوں نے کہا حاجی صاحب تو رخصت ہو گئے. تو وہ جو ڈرپ شریپ لگایا ہوا تھا وہ سب نکال دیا اور پٹی بھی باندھ دی، انگوٹھے بھی باندھ دیے، آنکھیں وغیرہ جو ہے بند کر دی، سب چیزیں مشین فلیٹ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. باہر آ کر خبر دی ساتھیوں کو کہ جی حاجی صاحب روتے ہوئے صاحب چلے گئے، اب لے جانے کا انتظام وغیرہ کریں. یہ حاجی صاحب کے انتقال سے کوئی حاجی صاحب کے انتقال سے یوں سمجھو کہ 30-35 سال پہلے کیا واقعہ سنا رہا ہوں. 38 سال سمجھ، 38 سال پہلے، 38 یا 39 سال پہلے. یہ ایک دفعہ نہیں، حاجی صاحب کئی دفعہ جا چکے تھے، فرشتے کئی دفعہ لے گئے. ایک دفعہ کا میں صرف سنا رہا ہوں. تو جب وہ ڈاکٹر نے باہر جا کے خبر دی، اب سب رونا دھونا شروع ہو گئے. اب جب جو ہی ڈاکٹر خبر دے کر 3-4 منٹ لگے ہوں گے، 5 منٹ ان کو
مطلب آہستہ آہستہ ایک دم سے خبر دے تو پتہ نہیں اور کہیں چلے جائیں. حاجی صاحب تو ایسی ہستی تھے. تو وہ جب خبر دے کر اندر آئے تو حاجی صاحب آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے کہ بھئی کیا، ارے کیا مجھے کیا یہ وہ کیا ہوا، کھولو اسے. پھر حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ وہ جو وقفہ تھا، جب بعد میں بتایا نا کہ جی آپ کا تو سب چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہاں 2 فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے. تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جسم پتہ چل رہا تھا. میں نے کہا تم دونوں مجھے کہاں اٹھا کر لے آئے؟ میں نے کہا جنت البقیع ہے، یہ میرے میت کو لے گئے. یہ مکالمہ ہو رہا حاجی صاحب کا اور ان کا کہ یہ جنت البقیع ہے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب تو یہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نظام الدین میں ہے. انہوں نے کہا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم ان دونوں کو اٹھا کر یہاں لے آؤ، میں تو نہیں ہے یہاں دفن ہوگا. ایک بات، فرشتوں سے لڑ رہے ہیں وہاں. دوسری بات کہ بھئی تم، حدیث میں جب یہ بات ہے کہ جو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلا نہ دیا جائے. تو تم لوگوں دونوں نے تو مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھایا ہی نہیں اور مجھے اٹھا کے لیا. 1000 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ پڑھتے تھے درود شریف روزانہ، ہزاروں. اور ذرا بات، درود شریف کیا ایسے ہزاروں ان کے وظائف تھے کہ جس کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے. اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. 10واں کیا، میں تو خیال ہے 100واں حصہ بھی نہیں کر سکتے. تسبیح پڑھ رہے تھے، لڑکے سے میں نے کہا ذرا پوچھو پڑھ کیا رہے، اتنی دیر سے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کب سے لگے ہوئے ہیں، رات گزر گئی ہے، ابھی رات سے اوپر ہو گئی. میں نے کہا ذرا چپکے سے پیار سے آرام سے پوچھنا کہ جی آپ اتنی دیر سے کیا پڑھے جا رہے تھے؟ کہنے لگے میرا منا، میرا فہیم بیمار ہے نا، میرے بارے میں بیمار ہے نا، تو اس کے لیے یا حیو پڑھ رہا ہوں 3000 دفعہ. اپنے منع کے لیے کہ وہ بیمار رہتا ہے، اس کے لیے 3000 دفعہ یا حیو پڑھ رہے ہیں کہ 3000 دفعہ یا حیو پڑھوں گا تو اس کی بیماری اللہ دور کر دیں گے. تو فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بات تو صحیح کہہ رہا، چل بھائی واپس کر کے آتے. تو فرشتے لے گئے، واپس چھوڑ گئے. اتنے میں یہ باہر والے اندر گئے تو حاجی صاحب جاگ رہے تھے. یہ ایک دفعہ کا واقعہ. اور اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں، خیر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آخری دفعہ انتقال کے وقت اذان ہو رہی تھی فجر کی، اور میں ساری رات یوں ٹکٹکی باندھے بیٹھا مشین دیکھ رہا تھا کہ مشین جو ہے نا فلیٹ ہے، اس کو بلڈ پریشر وہ دیکھنا چاہتا تھا، نبض کہیں سے ملے ہی نہیں. میں نے فون کیا مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ہمارے جو استاد ہیں رائے میں، مولانا خورشید صاحب، ان کو فون کیا. میں نے کہا جی حاجی صاحب رخصت ہو گئے. ان کو فون کر کے میں کمرے میں داخل ہوا تو مشین پھر چلنی شروع ہو گئی. جو مشین لگاتے ہیں جس میں سارا بتاتے ہیں. میں نے جلدی سے مولانا خورشید صاحب کو فون کیا. میں نے کہا ابھی کسی کو بتائیے گا نہیں، کوئی پتہ نہیں ایسا پھر واپس آ جائے. اب تک کئی دفعہ تو ہو چکا تھا. میں نے کہا بتائیے گا نہیں ابھی کسی کو، مشین پھر چلو. ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا، لیکن یہ آخری چراغ بجھنے کا جو شعلہ تھا وہ تھا. بس یوں ہوا اور پھر حاجی صاحب رخصت ہو. میری اندر ایک بیماری ہے، مجھے معاف کر دینا. میں اپنے طلباء سے بھی معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میں ایک بات شروع کرتا ہوں، اس میں ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کہانی ادھر چل پڑتی ہے. لیکن مجھے یاد رہتا ہے پہلی بات جو ہے نا، تو واپس پھر کوشش کرتا ہوں واپس آ جاؤں. تو بات چل رہی تھی تقوی پر، اور چلتے چلتے عبدالوہاب پر آ گئے، اور پھر حاجی صاحب کی بات شروع ہو. یؤمنون بالغیب، بن دیکھے
ایمان لانا. الحمدللہ کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھی ہیں، اس پر ایمان لے کر آئے. تو اس پہلی صفت میں کچھ نہ کچھ تو ہے، ہم کچے پکے ہیں لیکن ہیں. دوسری صفت، یہ معاملہ بڑا گیا، یقیمون الصلاۃ. یقیمون الصلاۃ، اس معاملے میں ہم بڑے. میں نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. عام ترجمانوں نے کیا کیا؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو یہ تو عربی کا لفظ ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یقیمون الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے. اور وہ لوگ متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو نماز کو درست کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو درست کہاں کرتے ہیں؟ کبھی ہمیں خیال آیا کہ ہم نماز درست کریں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن کی سیکھی ہوئی 55 تک چل رہی ہے. نماز درست کرو، یہ مجھے سمجھ میں آیا. میرے ایک جاننے والے تھے، رائے گنج روڈ پہ ان کی فیکٹری تھی کپڑوں بنانے کی. تو میں ایک دفعہ ان کی فیکٹری پہ چلا گیا، آتے ہوئے گزرتے ہوئے میں نے کہا چلو اس کو ملتا جاؤ. میرے بچپن کا ساتھی تھا وہ. تو میں چلا گیا تو میں نے دیکھا یوں ٹیبل لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے ایک ایک چیز کو، وہ جو بنیان بناتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے یہ غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہ ایک آدمی کافی ہے؟ کہتے نہیں، ایک آدمی سے یہ کام نہیں ہوتا. ایک آدمی کے ذمے صرف سامنے کو دیکھنا ہے، صرف سامنے دیکھے گا، بس وہ آگے پھینک دے گا. سامنے میں اگر غلطی ہے تو اس پہ نشان لگائے گا، وہ اس پہ پرچی لگائے گا کہ یہاں پہ یہ غلط ہے. دوسرا جو ہے وہ صرف پیچھے والا دیکھے گا. تیسرا جو ہے صرف آستینوں کے دیکھے گا. چوتھا صرف جیب کو دیکھے گا. اگر بٹن والا ہے تو اس سے اگلا صرف بٹن کو دیکھے گا، کاج کو دیکھے گا. یہ جو بہن لگا ہوا ہے صرف اس کو دیکھے گا. ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک آدمی رکھا ہوا تھا. میں نے کہا پھر؟ کہتے یہ دیکھ کر ہمیں ارے اس چیز بناوٹ میں جو نقائص ہیں، اگلا جو ہم مال بنائیں گے اس میں نقائص یہ نہ پیدا ہو. میں نے کہا اوہو، یقیمون الصلاۃ مجھے آج سمجھ میں آ گیا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آج مجھے یقیمون الصلاۃ کا پتہ چل گیا کہ جو پچھلا مال ہے اس میں پہلے دیکھو اس میں نقائص کیا تھے، پھر جو اگلا مال بنانا ہے اس میں ان نقائص سے بچنے کی کوشش، محنت. یہ ہے یقیمون الصلاۃ. مغرب پڑھی ہے نا، اب عشاء سے پہلے بیٹھنا، یہ جو نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ پچھلے میں مغرب میں جو کمی ہوئی، جو نقص رہ گیا، وہ عشاء میں نہیں کہ دہراؤں گا. یہ نماز کو درست کرنے کی فکر سے نماز پڑھ رہا. اب فجر کی نماز میں عشاء کی نماز کو سوچ رہا، ظہر کی نماز میں پچھلے فجر کو سوچ رہا، عصر میں ظہر کو سوچ رہا کہ 4 رکعت نماز تھی. بیٹھ کے سوچ رہا کہ یار یہ جہری نماز تھی، امام نے سورت کون سی پڑھی تھی؟ میں تو کہیں اور تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ امام نے سورت کون سی پڑھی تھی. اور اس کو یاد ہی نہیں ہے میں نے تسبیح 3 دفعہ پڑھی تھی یا 5 دفعہ پڑھی تھی رکوع میں سجدے میں. دھیان میرا کہاں تھا؟ رکوع میرا کیسا تھا؟ ہاتھ میں نے کہاں باندھے تھے؟ نظر کہاں رکھی تھی؟ اب ان سب چیزوں کو سوچ رہا. اوہو، 4 رکعت میں تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں کہ میری یہ 2 رکعت 4 رکعت کیسی ہوئی. اب اس پر رنجیدہ ہے. اچھا اے اللہ معاف کر دے، پچھلے معاف کر دے. اب جو عشاء پڑھوں گا نا پورے دھیان جما کے پڑھوں گا. اب عشاء کی ہر رکعت میں دھیان جمانے کی کوشش کر رہا، لیکن 1 رکعت میں بھی کامیاب نہیں ہوا. کوشش نہیں چھوڑی اس نے، لیکن 1 رکعت میں بھی کامیاب نہیں ہوا. دھیان ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا، لیکن لگا رہا، کھینچنے کی کوشش کرتا رہا. نہیں، دھیان قابو کر کے رکھنا ہے. اگر 100 میں سے 1% بھی دھیان قابو میں کر لیا، کامیاب ہو گیا. اب گاڑی چل پڑی.
اب اس کی پروڈکشن جو ہے، اس کے مال میں درستگی آنی شروع ہو گئی. ورنہ پھر وہی حال ہوگا کہ ایک مسجد میں امام صاحب سے 100 ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی تھی یا 4 رکعت، 3 رکعت پڑھی تھی یا 4 رکعت. اب لوگوں میں خسر پسر، نہیں جی 3 ہوئی ہے، نہیں جی 4 ہوئی ہے. ایک مقتدی جو تھا وہ کہنے لگا نہیں پکی بات ہے، بڑے وثوق کی بات ہے کہ 3 ہی رکعت ہوئی ہے. انہوں نے کہا تم اتنی پکی بات کیسے کریں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میری ہے 4 دکان، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کر لیتا تھا، آج 3 دکان کا حساب پورا ہوا، 1 رہ گیا، اس کا مطلب 3 ہی رکعت ہوئی. ہماری نماز کا حال تو یہ ہے. وہ ایک بیچارے اس نے تو کہہ دیا، ہم کہتے نہیں پر اپنی بزرگی جتلاتے ہیں، ورنہ حال ہم سب کا ایک ہی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے. اس سے پہلے بڑے حاضر دماغ رہتے ہیں، جو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کن وادیوں میں گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، اور جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر حاضر آ جاتے، واپس آ جاتے. اس لیے ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تھے اللہ اکبر، وہ کہتے تھے اللہ کا نام عظمت سے لو. مولانا الیاس صاحب جب اللہ کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا اللہ کی عظمت چھلک رہی ہے ان کے اندر سے. اللہ کی عظمت، اللہ. ہمارے طلبہ اذان دیتے تھے تو بھائی صاحب بلا تو کہتے اس کو کہو یہ اس نے اذان دی ہے، اس نے تو اذان پڑھی ہے. اذان پڑھنا اور چیز، اذان دینا اور چیز. اذان دینا ندا اللہ ایک عالی شان ذات کے لیے پکار رہا ہے. کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے یہ کیا ہے؟ یہ اذان دے رہا ہے. اسلام کو پر کر کے اللہ. ہمارے استاد تھے خیر المدارس میں علامہ کشمیری صاحب، تو وہ خود فرماتے تھے، وہ علامہ کشمیری صاحب مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی ولی حسن صاحب، ان کے بھی استاد، دیوبند میں ان کو پڑھایا تھا، ان دونوں نے دیوبند میں ان سے پڑھا تھا. ہمارے بھی استاد تھے ترمذی شریف، ہم نے ان سے پڑھی تھی. تو بخاری کی بسم اللہ انہوں نے کرائی تھی ہمیں. تو علامہ کشمیری صاحب فرماتے تھے پورے ملتان شہر میں کوئی ایک بھی مؤذن سنت کے مطابق اذان نہیں دیتا سوائے ایک وابدہ کالونی کے مؤذن کے، باقی کوئی بھی نہیں. اور فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ خلاف سنت اذان دینے والا مؤذن وہ خیر المدارس کا مؤذن، اور اس کے اذان کی پورے ملتان شہر میں دھوم تھی. ایسا اذان دیتا تھا، ایسے لے لگاتا تھا، اور ماشاءاللہ مینارے کے اوپر، اور اتنا خصوصاً فجر کی اذان تو پورے ملتان میں سنائی دیتی. علامہ صاحب فرماتے تھے سب سے زیادہ خلاف سنت اذان اس مدرسے کے مؤذن کی. ہمارے عائشہ بھی یہ کہتے تھے یہ کیا ہے لگا رکھا آواز میں، یہ اتار چڑھاؤ، یہ کیا ہے؟ ندا ہے. ندا میں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. پکار، عظمت والے، کبریائی والے، بزرگی والے اللہ کی طرف پکار. اللہ اکبر. یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو درست کرتے ہو. اللہ کی عظمت اندر بھری ہوئی ہے، اس کے لیے نماز پڑھ رہا. ہر نماز سے پہلے جو پچھلی نماز کی غلطیوں کو سوچ رہا ہے اور اس موجودہ نماز میں اس کو نہ دہرانے کی نیت کر کے کوشش کر رہا ہے، یہ نماز کی درستگی پہ چلا ہے. جب نماز درست ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. کلمہ نماز. اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل تو ہے ہی کلمہ نماز. کسی نے کہہ دیا جی تبلیغ والے صرف کلمہ نماز کی بات کرتے ہیں، کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس امت کا تو نعرہ یہ ہونا چاہیے تھا، پڑھ کلمہ سیکھ نماز، پڑھ کلمہ سیکھ نماز.
کلمے کا یقین اندر گھستا جاتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کس قوت سے کہتے تھے حاجی صاحب؟ ایک صاحب نے کہا کہ میں تصویر لے کر بیٹھا کہ دیکھوں کہ حاجی صاحب بیان میں کتنی دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند سورج اللہ نے بنایا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے۔ تو اللہ اللہ کے ایک اس میں کتنی دفعہ کہا کہ میں تصویر لے کر گننا شروع ہوا۔ اس وقت وہ کاؤنٹر وغیرہ تھے نہیں، تو کہتا میں گنتا رہا 100 200 300 400 500۔ جب 500 دفعہ ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا گننا، ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک بیان میں 500 دفعہ لفظ اللہ کو بولا گیا، ابھی بیان باقی تھا، پتہ نہیں اور کتنا کہا ہوگا، اور صبح سے لے کر رات تک کتنا کہا ہوگا۔ ایسے ہی نہیں لوگ بھاگے چلے آئے کہ ان کے جنازے پہ جانا، لاکھ روپے کرایہ دے کر کراچی سے لوگ پہنچ گئے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے جنازے میں شریک ہونا۔ اللہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حاجی صاحب نے سنا کہ حضرت گنگوہی فرماتے تھے بے دھیانی سے بھی اللہ کا نام لینا نفع سے خالی نہیں ہے۔ بے دھیانی غفلت کے ساتھ بھی اللہ کا نام لے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں۔ تو دھیان والے سے کیا کیا کام بنے گا؟ ہمارے جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا دھیان آ گیا، ہو گیا کام۔ لیکن جو ہم چاہتے ہیں ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ نماز کا کام تو ہو گیا، یہ نماز بنا دے گی۔ تو وہاں یوسف صاحب سے جب کسی نے کہا نا کہ جی کلمہ نماز سے کیا ہوتا، کسی نے کہا، وہاں یوسف صاحب جلال میں آ گئے، احمق، کہتا کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ نماز سے فرعون کی 400 سالہ حکومت کو اللہ نے غرق کر دیا۔ امام الانبیاء کے کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ اور نماز کچھ نہیں ہوگا اس لیے کلمہ بنانا، نماز کو سدھارنا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو درست کرتے ہیں۔ ظاہر نماز کے لیے آتے رہے، مسجد میں آتے رہے۔ ہمارے بھائی صاحب نے ابھی مسجد بنائی ہے، مفتی صاحب کے بڑے دوست ہیں، ان کے صدقے مفتی صاحب کچھ ہم پر بھی نظر کرم کر دیتے ہیں، دوستی اصل ان سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی تم آ کر والد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے اورنگی 11:30 میں جمعے کی نماز سے افتتاح کرنا تھا، تو مجھے اس لیے آنا پڑا راونڈ سے۔ میں نے کہا چلو پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے وہاں جو محلے کے نمازی تھے، میں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو، وہ گلی ہے 2 گلی پیچھے، وہ جمعہ بازار لگا ہوا تھا، میں نے کہا اس 2 گلی پیچھے ایک چیز جو ہے تمہاری، آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، وہ 1 روپے میں بک رہی ہے، 1 روپے میں۔ 2 گلی چھوڑ کر ادھر آگے آ گئے، 2 گلی اس طرف آئے، وہی چیز 25 روپے میں آپ کی بک رہی ہے۔ تو آپ کہاں پہ بیچو گے؟ اس 2 گلی پیچھے جہاں 1 روپے میں بکی، یا 2 گلی آگے جہاں 25 روپے میں بک رہی؟ میں نے کہا جی جہاں 25 میں بک رہی وہاں بیچیں گے۔ میں نے کہا اگر کوئی کہا کہ نہیں میں تو 1 ہی روپے نفع لینا چاہوں گا، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہلا ہوا ہے بیچارہ۔ وہی 2 گلی آگے جا کر 25 مل رہا، 24 زیادہ مل رہا، صرف 2 گلی آگے جا کر۔ آئی سمجھ میں بات یا نہیں آئی؟ بھائی 2 گلی پیچھے تیرا گھر ہے، وہاں تو نماز پڑھ رہا 1 نماز، 2 گلی چھوڑ کر یہاں مسجد میں آ کے پڑھ رہا تو 25 نماز، تو کہہ رہا نہیں میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں، یعنی 1 پر ہی خوش ہوئے جا رہا، 1 نماز پر ہی خوش ہوئے جا رہا، اور 25 کو چھوڑے جا رہا۔ تو اس کو کیوں نہیں کہتے یہ پھرا ہوا دماغ سے جا رہا، اس کو مینٹل ہاسپٹل لے چلو، کہ 25 کا فائدہ چھوڑ رہا صرف 2 گلی کے فاصلے سے، 2 گلی کے بعد مسجد ہے۔ اور اس سے اونچی بات، یہ طلباء جو ہیں یہ زیادہ سمجھیں گے،
پتہ نہیں آپ کے یہاں منطق ہے ابھی یا نکال دی؟ الحمدللہ آج کل یہ بھی ایک چل رہا کہ جی منطق کو نکال دو نکال دو نکال دو. نتیجہ جو ہے وہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، مشہور ہے یہ، عام لوگ بھی سمجھتے ہیں. مثلا آپ کے پاس ایک بالٹی دودھ ہے، اس میں 2 چمچ پیشاب کے ڈال دو، کوئی لے گا وہ دودھ؟ حالانکہ پیشاب تو 2 چمچ ہے، دودھ تو پاک تو بالٹی ہے. ساری چیزوں میں یہی ہے، تھوڑی سی بھی ناپاکی گندگی آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. لیکن نماز کے کیا کہنے، مسجد کی نماز کے کیا کہنے. 100 آدمی نمازی ہیں اور ان 100 میں سے 99 کی نماز ہے پھسپھسی، ایک کی نماز ہے بڑھیا. اس 99 کی نماز 99 کو اس بڑھیا کے اعتبار سے ملے گا. یہ ہے جماعت میں مسجد میں آنے کا. جو سب سے بڑھیا نمازی ہے اس کے حساب سے سارے گھٹیوں کو بھی اسی کے حساب سے ملے گا، جو بالکل برعکس ہے عام قاعدے کے اعتبار سے کہ یہاں نتیجہ نماز میں نتیجہ اعلیٰ کے تابع ہے، ارذل کے تابع نہیں، ارذل کے تابع نہیں ہے. اس لیے حضرت رائے پوری، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا یعنی، حاجی صاحب کے پیر و مرشد تھے مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب آتے تھے تو مولانا زکریا صاحب جن کی کتاب ہے فضائل اعمال، وہ نماز میں 10 منٹ جتنا بھی، انہوں نے کہا جب تک حضرت رائے پوری تیار ہو کے نہیں آ جائیں گے اس وقت تک نماز نہیں کھڑی ہوگی. جب حضرت رائے پوری تیار ہو کے آتے تھے پھر نماز کھڑی کرتے تھے کہ ہم سب کی نماز اب حضرت رائے پوری کے نماز کے حساب میں تولا جائے گا. یہاں ٹن کی نماز ہوتی ہے، کوئی آئے گا ٹن ہو گیا کھڑی کر دو یار. اور وہ جو بابے 2-4 ہوتے ہیں نا، ان کو جو ہے وہ گرمی امام کے سارا غصہ امام پہ نکالتے ہیں. امام صاحب جو امام صاحب یہ نہیں دیکھتے کہ ایک اللہ والا بڑھیا نمازی ہمارے میں شامل ہو جائے گا، ایک عالم دین شامل ہو جائے گا، ایک متقی بشرع شریعت سنت پہ چلنے والا اگر وہ شامل ہو جائے گا تو ہماری نماز اعلیٰ اس حساب سے ہمیں ملے گا. اس کی کوئی تمنا نہیں، اس لیے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز درست کرنے کی تمنا نہیں، نماز کو درست کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. کس لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سرسبزی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے. لِأَن تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اس کے لیے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ جان کس نے دی؟ جیب میں پیسے کس نے دیے؟ صلاحیت کس نے دی؟ استعداد کس نے دی؟ طاقت کس نے دی؟ علم کس نے دیا؟ عقل کس نے دی؟ سمجھ کس نے دی؟ تعلقات کس نے دیے؟ محبت کس نے دیا؟ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا کیا ہے اس میں؟ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے میری دی ہوئی چیز کو میرے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو. یہ ہے مما رزقناہم ينفقون. عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مفسر رائیوڈ میں وقت لگا رہے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، سن 87-88 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ وقت لگا رہے تھے، اور اس زمانے میں وہ ان کا دورہ تفسیر بڑا مشہور تھا. تو میں بازار کوئی چیز، میں عام طور پر جاتا نہیں تھا، تو بازار گیا تو وہ بھی ایک دکان پہ کوئی چیز خریدے. میں نے کہا یار یہ ابھی یہاں کیلے نظر آ رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھ لوں. میں نے کہا جی آپ دورہ تفسیر کراتے ہیں تو بڑے تفاسیر بھی یہ دیکھتے ہوں گے. میں نے کہا یہ مما رزقناہم ينفقون. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ مما رزقنا میں یہ ما عام ہے، تو اس کے اندر ہر وہ چیز آئے گی جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی. میں نے کہا آپ کو کسی طرف سے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. انہوں نے جو تائید کی میرے اس میں، اس سے مجھے خوشی ہوئی. اس سے پہلے میں اس کو بیان نہیں کرتا تھا، بھئی اندر یہ ہوتا تھا. کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ماں سے کہ جو مال پیسے پوسے ہیں ہمارے پاس اس کو خرچ کرو.
تو پیسے خرچ کرنے کا یہ ہوتا ہے صدقہ خیرات کرو، ضرورت مند کو دے دو، مدرسے کو دے دو، مسجد بنا، جہاں ضرورت ہے ایسے خرچ کرو۔ جب میں نے ماں سے یہ کہا کہ ماں میں ہر وہ چیز آئے، تو انہوں نے میری اس بات کی تائید کی اور مجھے تو بتایا کہ ہاں یہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر میں نے یہ بیان کرنا شروع کیا، مما رزقناہم ينفقون۔ امام قرطبی نے بھی کچھ اس کی طرف اشارہ کیا، اس میں ہم کمزور ہیں۔ ایمان بالغیب میں تو کچھ نہ کچھ ہے، اقامت صلاۃ میں بھی چلو درستگی نہیں، لیکن پڑھ تو رہے نا، لیکن مما رزقناہم ينفقون اس میں معاملہ بڑا کمزور ہے۔ اب کہو گے یہ تبلیغی مولوی ہے رائیونڈی، اب اس نے اپنا سودا بیچنا ہے، دیکھو کہاں لے آیا میں پھر گا۔ یہ سودا تو ہم نے بیچنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیان کے بعد اگر تشکیل نہ کی، تم نے بیان کے بعد تشکیل نہ کی تو ایسا ہے جیسے اناج کی فصل کو کاٹ کر کھیت میں کیڑے مکوڑوں کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارا اصل تو تشکیل ہے، بیان کے بعد جو اس کا نچوڑ ہے وہ تو تشکیل ہے۔ تشکیل کے بغیر والا بیان تبلیغی بیان نہیں کہلاتا۔ اصلاحی بیان ہو سکتا ہے، تبلیغی بیان نہیں۔ تبلیغی بیان میں تو تشکیل ضرور ہے۔ میں نے 3 آدمی دیکھے تشکیل کے بادشاہ، 2 تو دنیا سے چلے گئے، ایک کمزور ہو گئے۔ مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور والے، وہ ممبر سے ہلتے نہیں تھے۔ حاجی صاحب تشکیل کے معاملے میں حوالے کر دیتے، بھائی مجھے یعنی تم لوگ تشکیل کرو، چھوڑنا نہیں، تشکیل کر کے چھوڑ۔ مولانا محمد احمد صاحب خود پورے مجمع کو جھنجھوڑ کے تشکیل کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن نمبر 1 جو تھے، نمبر 1 تشکیل میں، وہ مولانا احسان صاحب کے والد حاجی بشیر صاحب، ہمارے تبلیغ کے جو پاکستان کے دوسرے امیر تھے، وہ تو پورے مجمع کی 100% تشکیل کرتے تھے۔ ایک عنوان لیا، تشکیل کیا، ان کو الگ کر دیا، دوسرا باقی آگے کرتے جاتے تھے، کرتے جاتے۔ آخر میں جو رہ گئے آخری درجے کی تشکیل، وہ جو 2 4 10 سامنے رہ گئے، ان کی بھی کسی نہ کسی درجے میں تشکیل۔ کسی ایک کو بھی کوئی بیچ میں سے اٹھا کر ادھر ادھر چلا گیا تو اور بات ہے، لیکن کسی ایک کو بھی اپنے بساط کے مطابق تشکیل کیے بغیر نہیں چھوڑ دیتے۔ نمبر 1 پہ وہ تھے، نمبر 2 پہ مولانا محمد احمد صاحب، اور نمبر 3 پہ مولانا احسان اللہ صاحب۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ، کراچی اجتماع پہ آ رہے ہیں، لیکن ضعف، کمزور۔ ابھی ہمارے ساتھ ڈھاکہ میں تھے، بنگلہ دیش بھی تھے، بینکاک میں بھی تھے، اپنی بیماری اور کمزوری کے، وہ ان کا زمانہ چوبن کا، وہ بیان کا مجمع ہل کے رہ جاتا، ہم نے وہ دیکھا۔ میں شرجامی پڑھتا تھا، ہم جماعت میں گئے تو میرا بھی رکھ دیا بیان، مولانا ہمارے ساتھ، مولانا احسان صاحب۔ مولانا کا روب اتنا تھا طلباء پر کہ وہ مدرسہ اور گھر کے درمیان، مولانا کے گھر سامنے اور مدرسہ تو وہ تھا میدان، تو کوئی آڑ نہیں تھی۔ مولانا جو ہی گھر سے نکلتے، طلباء یہاں مدرسے میں بالکل سیدھے ہو جاتے، اور ایک دم سے آواز آتی، جا الاحسان فر الشیطان، جا الاحسان فر الشیطان۔ جو غیر طلباء ہیں ان کو ترجمہ کر دیتا، احسان آیا شیطان بھاگا، احسان آیا شیطان بھاگا۔ طلباء ایک دم سے نا آہستہ آواز تاکہ سب سن لیں، سب کوئی، سب کو طلباء کو یہ یقین تھا، خیال نے یہ یقین تھا کہ مولانا کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ وہ گھر سے وہیں سے یوں دیکھ لے کے بتا دیں گے کون کس طرح بیٹھا ہوا تھا اور کیا کر رہا تھا۔ اس لیے سب ایک دم نظریں نیچے ہو جاتی تھی اور کوئی اوپر نہیں دیکھتا تھا، اور آواز یوں طلباء میں بیچ میں آواز چلتی تھی، جا الاحسان فر الشیطان، احسان آیا شیطان بھاگا۔ ہم نے وہ دور دیکھا مولانا۔ اب تشکیلوں والے کہاں رہے، چلے گئے، ہم جیسے رہ گئے۔ اصل ان کے کیے ہوئے کے پھل کھانے والے رہ گئے۔ اس لیے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم نیت کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ تقوی کی اس منزل میں
محنت کر کے کوشش کر کے ایمان بالغیب کو بھی پختہ کریں گے، نماز کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے جان، مال، سمجھ، علم، عقل، فہم، استعداد، طاقت، قوت، صلاحیت، تعلقات، معرفت، محبت، ان سب کو اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے صرف کریں گے۔ طلباء کرام سے بھی درخواست ہے، جو دورے کے طلباء ہیں، تخصص کے بھی طلباء ہوں گے، دورے کے بھی ہوں گے، تو ان سے درخواست ہے کہ فراغت کے فوراً بعد سال کی نیت کریں کہ انشاءاللہ، اور طلباء، یہ تو اللہ کی واقعی اس کام کے ساتھ کرامت ہے، علماء اور طلباء کے ساتھ جیب خالی ہوتا ہے اور سال لگانے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ یہ کرامت نہیں ہوتی، میں نے نہیں دیکھا۔ میں 40 سال ہو گئے، 40واں سال میرا پورا ہونے والا ہے، رائیونڈ میں پورا ہو چکا تقریباً 40 سال، 40 سال سے کچھ ایک آدھ مہینے اوپر ہو گئے۔ تو رائیونڈ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی 3 چلے میں چل رہا ہو، کارخانے والا، فیکٹری والا، اس کے دوست احباب اس سے ملنے آئے ہوں، ہاں کھانا شانا، پھل شل، مٹھائی شٹائی یہ لے کر آتے ہیں، لیکن اس نے بھی 3 چلے شروع کر دیا ہو، ایسا نہیں۔ ہاں مولوی ایک 3 چلے میں چل رہا، اس کا دوست بیچارہ پنجگور سے اٹھ کر آ گیا اس سے، کہ وہ میرا ساتھی کراچی میں ہم اکٹھے تھے، وہ کوئی بلوچستان سے، کوئی سرحد سے، کوئی پنجاب سے، کہ یار میرا ساتھی سال میں چل رہا اور رائیونڈ آیا ہوا ہے، چلو جاؤ اس سے مل کے آ جاتے ہیں۔ وہ ملنے آتا ہے، وہ بھی گھیرا میں آ جاتا ہے، سال شروع کر دیتے، جیب میں کچھ نہیں، سال شروع کر دیا۔ یہ اس مولا کی مہربانی اور اس کا اکرام اور اعزاز ہے ان علماء کرام کہ یہ کرامت دکھاتے ہیں۔ تو مال سے نہیں ہوتا، قبولیت سے ہوتا ہے، قابلیت سے نہیں، عند اللہ قبول ہو جائے۔ اس لیے ابھی سے اگر ہم نیت کریں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اپنے ساتھیوں میں یہ بات چلاتے رہیں گے کہ بھئی ہم نے فارغ ہوتے ہی سال چرچا رہے گا، انشاءاللہ یہ تو ضرور قبول ہوگا۔ جو اس کے تذکرے کرتا رہے گا، ساتھیوں کو تیار کرتا رہے گا۔ تو وہ ذرا زیارت کرا دو، ہم بھی دیکھ لیں، علماء کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ تو دورے میں پہنچنے والے کو تو ہمارے اساتذہ پہلے ہی مولوی کہہ دیتے، تخصص میں داخلہ لینے کی کوشش کرنے والا تو پہلے سے مفتی کا مہر اپنا بنوا لیتا ہے۔ اگرچہ مجھے اس میں تھوڑا سا وہ ہے، لیکن میں ابھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہاں نہیں بات کرتا۔ بہرحال ذرا زیارت کرا دو بھائی، دورے والے اور تخصص والے، جو جنہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم فراغت کے بعد سال کے لیے، ماشاءاللہ تخصص اور دورے والے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اور بھی ہوں گے پیچھے بھی ہے ماشاءاللہ، سوچ کے کھڑے ہو۔ کچھ وہ ہوں گے نا جو ملنے جائیں گے ساتھی کو تو پھر سال شروع کر دیں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ تو کرامت تو ظاہر ہوتی رہنی چاہیے۔ تشریف رکھے، اللہ انتہائی قبول فرمائے، آپ لوگوں کا نکلنا آسان فرمائے۔ باقی جو طلباء جان ہیں ان سے درخواست ہے کہ جتنی چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں میں کم از کم 40 دن تو اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے، 40 دن اللہ کے راستے کے لیے۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ چیزوں سے اختلاف ہے، یہ میرا ذاتی ہے، یہ تفردات چلتے رہتے ہیں، لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، لیکن میں شکایت ضرور کرتا ہوں جب ان لوگوں سے ملتا ہوں، میرے ہم عمر ہی ہیں وہ لوگ۔ میں کہتا ہوں یار 10 مہینے تم نے ان کو صرف نحو کیوں نہیں پڑھایا کہ پھر دورہ صرف دورہ نحو کے لیے بلا لیا؟ میں 10 مہینے یہ کام کرتے نا، یہ جو یہاں پہ تھے، یہ 2 مہینے کم از کم ان کو اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے جانے دو۔ یہ دورہ صرف کرنے جا رہے ہیں، دورہ نحو کرنے جا رہے ہیں، 10 مہینے کیوں نہیں کیا؟ مدرسے کی روٹی کھاتے رہے، مدرسے میں رہے، پورا وقت دیا، اس میں لگا دیتے 10 مہینے۔ مجھے اس پہ ہے، باقی میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کر دو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے میرے اشکال کو آج تک کسی نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ جتنے کئیوں سے میں ملا، یہ کرانے والے دورہ صرف دورہ نحو، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب مجھے نہیں دیا، بس صرف ہنستے ہیں مجھے دیکھ کر۔ میں نے کہا چلو میں ہوں ہی ایسا کہ مجھے دیکھ کر ہنسو تم۔
میں ابھی بنگال گیا تھا نا، تو وہاں بنگلہ میں مجھے بنگلہ زبان بھی آتی ہے، تو بنگلہ میں جب میں نے بات کی نا تو بنگالی ایک دم سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر لگانا شروع کہ عرب آدمی دیکھو بنگلہ بول رہا ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات دیکھو۔ وہ میرے بنگلہ سن کر وہ حیران ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے کہا تکبیر شکبیر رہنے دو، میری بات جو ہے بنگلہ میں نے کہا میری بات سنو تم۔ طلباء تھے، مدارس کے طلباء ہی تھے، ان میں بات تھی اجتماع میں۔ جو مجمع میں بات کی وہ تو میں نے اردو میں کی، لیکن دینی مدارس کے طلباء میں جو بات تھی وہ بنگلہ میں کی۔ وہ اصل میں بھیڑ اتنی تھی کہ راستہ ہی نہیں تھا جانے کا۔ جو 5 منٹ کا راستہ تھا وہ ہم نے 40-45 منٹ میں طے کیا، جیسے رمی جمرہ کے لیے جا رہے ہیں ایسے جناب بھرا ہوا۔ طلباء کے بیچ میں سے گھس کے ممبر پہ پہنچے۔ تو جب ممبر پہ پہنچے تو ہمارے ساتھ ہندوستان کے ایک عالم تھے، انہوں نے کہا بیان، میں نے کہا نہیں بیان آپ کرو، میں آخر میں کوئی بات کروں گا۔ انہوں نے بات کی، بڑی اچھی بات کی۔ نماز کا تو نہیں مسئلہ کوئی رائیونڈ کی طرح ہے نا، رائیونڈ کی طرح، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ رائیونڈ کا مطلب ہے کہ کام ختم ہوگا پھر نماز پڑھی ہوگی۔ تو مفتی صاحب نے اجازت دے دی ہے تو یہ بات تو سنا دوں، باقیوں کے لیے تو اتنا نہیں، طلباء کے لیے میں نے کہا ساری باتیں تو میں نے سب کے لیے کی، طلباء کے لیے کوئی خصوصی بات بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے بات کر لی تو میں نے مائک لیا، میں نے کہا میں 2 بات بنگلہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ আমি 2টা কথা বাংলায় বলতে চাই আপনাদের সঙ্গে। বাংলা میں نے ان سے کہا، بڑے وہ ہوئے تکبیر لگائی۔ میں نے کہا تکبیرের ضرورت نہیں، تکبیر مت کرو، আমার কথাটা শোনো، میری بات سنو تم لوگ۔ اب وہ جو میری جو بنگالی ہے وہ کتابی بنگالی ہے، جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا، اس طریقے شائستگی شستگی، وہ جو بولتے ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے بعض علاقوں والے۔ ایک جگہ ہے چٹاگرام اس کو کہتے ہیں بنگلہ میں، چاٹ گاؤں۔ ہمارے یہ ابن عباس میں ہے نا، مولوی بلال صاحب، مولوی ہلال، یہ وہاں رہے پہلے اس علاقے میں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، سیاحت گاہ، تفریح گاہ، کاکس بازار۔ جیسے ہمارے یہاں مری ہے تو ایسے ہی وہاں ہے وہ کاکس بازار، وہ جگہ۔ وہ جو کاکس بازار کے لوگ بنگالی بولتے ہیں، تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں مرکز میں، تو میں ان کے پاس ایک دفعہ پرانی باتیں کیا تو باپ بیٹا آپس میں بات کر رہے تھے، تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا یہ لگتا میرے آنے کی وجہ سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ باپ بیٹا اس طریقے سے بات کر رہے تھے جیسے ان کی وہ لڑائی کر رہے تھے، ایسی بنگلہ وہ بولتے تھے۔ مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آئی ان کی، میں جو بنگلہ بولتا ہوں وہ ہر ایک سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ہمارے بنو کا پشتو ہے، وزیرستان کا پشتو ہے، بنے کر دیں گے یہ بنو والے، ہر واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اسے پنجابی ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو خیر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں صرف 2 بات کرنا چاہتا ہوں بنگلہ میں۔ ایک بات کہ حضور نے، بزرگ کو وہ لوگ حضور کہتے ہیں، وہ جو عالم تھے شیخ الحدیث بنگلور کے، میں نے کہا حضور نے نیت کی بات کی۔ نیت، میں نے کہا حاجی عبدالوہاب صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا ارشد مدنی کو فون کرو۔ حاجی صاحب کا تعلق تھا حضرت مدنی سے، بہت بے تکلفانہ تعلق تھا حاجی صاحب کا۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے، پیار کرتے تھے بچپن سے دیکھا ہوا۔ میں کہا مولوی ارشد مدنی کو فون ملاؤ، ان سے بات کرو، اور مولوی شاہد کو فون کرو، مولوی شاہد سہارنپور والے مولانا زکریا صاحب کے نواسے، ان کی بیٹی کے بیٹے، تیسرے جو حضرت جی تھے مولانا انعام صاحب ان کے داماد۔ تو میں نے دونوں کو فون کیا، حاجی صاحب نے دونوں سے بات کی۔ بات کیا کی؟ حاجی صاحب نے ان دونوں سے کہا کہ ہندوستان کے تمام مدارس کے طلباء اور علماء سے یہ بات کہو کہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے وقت میں جب پڑھنا پڑھانے کا کام کریں سبق میں، تو سارے عالم کی نیت کر لیا کریں، سارے عالم کی نیت کر لیا کریں اپنے پڑھنے پڑھانے کے وقت میں۔ اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھی سن لو، اور طلباء بھی۔ جب سبق میں بیٹھتے ہی فوراً نیت کر لو کہ بھئی یہ جو پڑھ رہا ہوں، میں یہ جو پڑھا رہا ہوں سارے عالم کو کے لیے پڑھا رہا ہوں، سارے عالم کو سامنے رکھ کر پڑھا رہا ہوں۔ اب اس کے پڑھنے پڑھانے کے ایک ایک حرف کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا۔ یہ پڑھا یا ایک قدم بھی نہیں چلا، کہیں نہیں گیا، یہاں مدرسے میں، اور اس کا اثر پڑتا جا رہا،
اس اثر کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں میں ہدایت کے جو یہ اثر بڑھتا جائے گا، لوگوں میں ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو. پھر پتہ چلے گا کہ مدرسہ خلفائے راشدین کے بچے عالم کی نیت کر کے پڑھ رہے تھے، تو اس نیت کے برکت سے فلاں ملک کے فلاں والا لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو ایمان مل گیا. انہوں نے نیت کی تھی اس مدرسے والوں نے، اس کی وجہ سے ان کو مل گیا، اس کی وجہ سے ان کو مل گیا. کیونکہ ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ ہدایت قبول کرتے چلے. دونوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ہندوستان کے اپنے تمام مدارس میں یہ بات چلائیں. میں نے کہا ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ ساری بات بنگلہ میں ہو رہی تھی ان سے. میں نے کہا دوسری بات یہ کہ ہمارے دو بزرگ تھے، مولانا عبید اللہ انور صاحب، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت لاہوری احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور ایک تھے مولانا غلام غوث ہزاروی. مولانا غلام غوث ہزاروی بڑے ظریف الطبع تھے. تو دونوں ایک جلسے میں گئے، تو اس جلسے میں میں نے ان سے بچوں سے کہا، میں نے کہا تمہار متون بیربل مانوش، تمہارے جیسے بہادر لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں پہلی تقریر جو تھی وہ مولانا عبید اللہ انور صاحب کی تھی. وہ ماشاءاللہ بڑی پگڑی شگڑی باندھ کر جناب، وہ جیسے ہمارے بعض علماء باندھتے ہیں نا رنگدار، ایسی پگڑی باندھ کر ویسٹ کوٹ وغیرہ پہن کر، اور بڑے اس سے سج دھج کے آئے تھے بیان کے لیے. جب بیان کیا تو وہ جو بہادران کی جماعت تھی، انہوں نے برکت لینے کے لیے حضرت پہ حلہ بول دیا. آپ لوگوں کی بھی چاہت ہوگی نا، اس لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اب انہوں نے برکت کے لیے جو ہی حلہ بولا، حضرت کا رومال کہاں گیا، ٹوپی کہاں گئی، ویسٹ کوٹ کدھر گیا، بٹن کہاں گئے، کرتے تار ہو گیا، ادھر چیتڑا لے کر مشکل سے کھینچ تان کر کے داڑھی بال سب جان مچا کر مشکل سے ان کو کھینچ کے باہر نکال. اس کے بعد آئے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ. مولانا جب آئے تو مولانا نے آتے ہی کہا، بھائی مجھے بھی بہت شوق تھا بزرگ بننے کا، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر اے اللہ مجھے بزرگ نہیں بننا. آج جو تم نے بزرگ کا حشر کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بزرگ نہیں بننا، یہ معافی دے دو. میں اللہ سے معافی مانگ کر آیا ہوں، بالکل بزرگ نہیں بننا ہے، بس بڑا شوق تھا مجھے بزرگ بننے کا. ویسے یہ قصہ سنایا، ہنس ہنس کے وہ سارے طلباء لوٹ. میں نے کہا بات سن لو، کتھاٹا سنو، ہمارا دوجن مربینا، ہم دونوں جو ہے نا کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی حضور نہیں ہے. آپ ہمارے اوپر مہربانی کرو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو اور ہمیں بیچ میں سے راستہ دے دو گزرنے کا. خیر ان لاکھوں کی تعداد میں طلباء یہاں وہاں جو حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، سب سے بڑے عالم مولانا احمد شفیع صاحب، انہوں نے اور ان کے وفاق المدارس بنگلہ دیش نے اعلان کیا تھا کہ سارے طلباء اساتذہ سب اجتماع میں جائیں. پورا بنگال کا مدرسہ 100% ہی بند تھا اجتماع کے لیے. اب یہاں کا ہمیں نہیں پتا. ایک مدرسے میں انہوں نے کہا کہ بھئی پھر ہم تو اپنے طلباء کی حاضری وہاں میدان میں لیں گے. میں نے کہا نہیں، یہ ہم نہیں کہتے آپ لوگوں کو، ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، منت سماجت ہے، درخواست ہے. لیکن انہوں نے بہرحال اپنے سارے طلباء، یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے حاضری وہاں لی یا نہیں لی. ایک آدھ مدرسے میں ہم گئے تو وہاں تھا کوئی بھی نہیں، انہوں نے کہا سب وہاں. اور جب وہ بیان میں ہم گئے تو حد نگاہ تک، بلکہ اس سے آگے بھی طلباء ہی طلباء بیٹھے ہوئے، لاکھوں کی، لاکھ سے اوپر دینی مدارس کے طلباء، جو بچوں کے علاوہ سارے طلباء وہاں. تو وہ جو ترجمان تھا بیچارہ، جو مولانا صاحب کا بنگلہ میں ترجمہ کر رہا تھا، تو جب میں بنگلہ میں بات کر رہا تھا تو وہ مولانا صاحب کو، جو ہندوستانی عالم تھے، ان کو اردو میں، میرے بنگلہ کا اردو میں ترجمہ کر رہے تھے. تو وہ بھی ہنسے خوب. لیکن وہ جب بیان کر رہے تھے، بعد میں انہوں نے کہا، اچھا پھر انہوں نے ہمارے لیے راستہ، واقعی کوئی نہیں اٹھا. وہ جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے تبلیغ میں تعارف کوئی نہیں ہے، لیکن میں ان دونوں جو حضور آئے تھے، دونوں جو ہمارے حضرات آئے ہیں، ان کا تعارف کرا دوں گا، لیکن جو حضور نے بات کی ہے آپ یہیں بیٹھے رہو، ان کو راستہ دے دو. پھر میں ان دونوں کا تبلیغی اصول کے خلاف، تبلیغی ممبر پہ تعارف نہیں ہوتا کہ کس کی تقریر ہوگی، کون آئے گا، لیکن میں ان دونوں کے تعارف کرا دوں گا. آپ لوگ حیران ہو رہے ہوگے
کہ یہ گورے مولوی صاحب جو ہیں یہ بنگلہ کیسے بول رہے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں گا کہ یہ بنگلہ کیوں بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، ان کو بنگلہ کیسے آتی ہے. یہ میں آپ لوگوں کا ان کا تعارف پوریچوئے، بنگلہ میں اس کو کہتے ہیں تعارف کو پوریچوئے. আমি এনাদের পরিচয় করা দেব، آپ لوگوں کو ان کا تعارف کرا دوں گا. تو خیر انہوں نے مہربانی کی ہم پر، ہم ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے تھوڑا تھوڑا یوں ہو کر راستہ بنا دیا. اور وہ واقعی 5 منٹ 6 منٹ کا راستہ تھا، ہم 5-6 منٹ میں اپنی جگہ پہ پہنچ گئے. اب جب پہنچ گئے تو وہ جو 2 ہندوستانی علماء تھے وہ تو لوٹ پوٹ کے مولانا اللہ آپ نے اس بنگلہ سے ہماری جان بچا لی. میں تو بیان تو میں کر رہا تھا اور گھبراہٹ خوف یہ تھی کہ نکلیں گے کیسے اس میں سے. اور وہ جو مفتی صاحب ان کے ساتھ پیچھے آئے ہوئے تھے وہ کہتے میں بیٹھا بیٹھا سوچ کہ آج تو دن رات ادھر ہی گزارنے پڑیں گے. جب آئے تھے تو وہ تو جانتے نہیں تھے، پھر مشکل سے آئے. اب جب جانے لگیں گے اتنی بھیڑ میں سے جائیں گے کدھر سے جائیں. مجمع تو یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے نہیں تھا، ایسے تو تھا ادھر چاروں طرف یہ مجمع تھا طلباء، یعنی بیچ میں بیٹھ کر بیان کر رہے تھے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا میں بزرگ بننے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مہربانی کرنا مسافر کے لیے اس کے لیے. لیکن طلباء عزیزان سے یہ درخواست ہے کہ اپنی ان چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں پھرنے کی ضرور نیت کرو کہ انشاءاللہ چلہ تو کم از کم ضرور لگائیں. وہ بھی ذرا کھڑے ہو جاؤ، پاؤں پہ کھڑے ہو کر دیدار کرا دو. جو ہے استاد محترم کی نگاہ پڑے گی، پتہ نہیں کس کس کا کام بنے گا ماشاءاللہ. جو چھٹیوں میں چلہ لگائیں گے انشاءاللہ. پیسے کی طرف نگاہ نہ کرنا کہ پیسے ہے یا نہیں ہے. جس کے آپ مہمان ہو نا وہ میزبان آپ سے زیادہ آپ کی فکر میں ہے. اللہ رسول کے مہمان ہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، اللہ قبول فرمائے. سبھی کھڑے ہو گئے ہوں گے، جو نہیں کھڑا ہوا ہے اس کو بغل میں دبا کر لے جانا. چلو باقی جو دوسرے حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھئی جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، جن کے نہیں لگے ہوئے ہیں وہ 4 مہینے کی نیت کریں. اجتماع آ رہا ہے، جمعرات سے اجتماع شروع ہوگا، تو اس اجتماع میں بھی شرکت کی بھرپور، خود بھی اپنی ذات سے بھی اور اپنے محلے کے ساتھیوں کو لے کر اس میں شرکت کرنا. وہ احباب ذرا کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ کہ اجتماع میں خود بھی جائیں گے، اپنے محلے کے پوری جماعت لے کر جائیں گے اور چلے 4 مہینے کی جماعتیں بھی دیں گے ماشاءاللہ. جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ملکوں کے اعتبار سے، یہ تو سارے تبلیغی یہی کا مجمع ہے. میں نے خامخواہ کہہ دیا اصلاحی بیان، یہاں تو تبلیغی بیان ہی ہوتا ہوگا مفتی صاحب کا نام ایسے خامخواہ اصلاحی بیان کا کر دیا. اللہ بہت 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 جزائے خیر دے آپ سب کو، اور انتہائی درجے میں ہمیں بھی آپ کو بھی قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جو کچھ کہا اور سنا اس کہنے اور سننے کی غلطی معاف فرما کر اسے قبول فرما. اے اللہ جو ارادے عزم کیے اس ارادے عزم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان تمام طلباء اکرام کو انتہائی درجے میں قبول فرما، سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ان کو ذریعہ بنا. اے اللہ اس ادارے کو، اس مدرسے کو
اور اس سے متعلقہ تمام مدارس کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے طلباء کرام کو اور ان کے اساتذہ کرام کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما، ہر طرح کی غیبی اور نصرت سے اور مدد سے ان کو نواز دے۔ اے اللہ ہر طرح کی تنگیوں اور کلفتوں اور پریشانیوں سے ان کو نکال دے، ہر طرح کی سہولتیں اور آشائشیں مہیا فرما دے۔ اے اللہ بے فکری کے ساتھ دین اور علم دین کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی رکاوٹیں دور فرما، ہر طرح کی راحتیں انہیں مہیا فرما۔ اے اللہ ان سب طلباء اور ان کے اساتذہ اور ان تمام حاضرین مجلس اور یہ تمام محبین اور متعلقین، اے اللہ ان سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین، علم دین اور جہد دین کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں قبول فرما لے۔ سارے عالم میں یہاں سے ہدایت کے چشمے اٹھا دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں یہاں سے چلا دے۔ اے اللہ سارے شرک کفر باطل کو یہاں سے مٹانے کا اے اللہ فرادہ فرما لے۔ اے اللہ اس ادارے کے ذریعے سے سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا کر سارے کفر اور شرک کو مٹا دے، سارے باطل فکر کو مٹا دے، باطل خیالات اور سوچ کو صاف کر دے۔ اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما، اے اللہ باطل کو دنیا سے مٹا دے۔ اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما، اپنے کلمہ کو بلند فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ساری خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنا، جہنم کے آگ انگاروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر حشر کی سختی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت کی نعمتوں سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما، ہم سے محبت رکھنے والے تمام لوگوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہم سے عداوت بغض کینہ حسد رکھتے ہیں انہیں بھی معاف فرما کر انہیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ساری انسانیت کے دلوں کے رخ کو اپنی ذات عالی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو دوزخ سے بچا لے۔ اے اللہ یہ انسانیت آپ کا کنبہ ہے، آپ کے کنبے کے لیے آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کنبے کو جنت میں پہنچا، دوزخ سے بچا، امت مسلمہ کو دوبارہ سے اس محنت پہ کھڑا فرما جس کی ذریعے سے ہدایت کی ہوائیں آپ چلاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی میں سہولت فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، غیب سے ان کے لیے نیک رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا